اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا قرآن و حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہی چیز بیچی جا سکتی ہے جو بیچنے والے کی ملکیت میں کرنٹلی موجود ہو، وہی چیز بیچی جا سکتی ہے۔ جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ہماری ایک بکری کھڑی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ بکری جب گابھن ہوگی، پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ تمہیں $10 میں نے بیچا، یہ بے صحیح نہیں۔ کیوں؟ وہ ابھی تو گابھن ہی نہیں ہوئی۔ جو دنیا میں ایک چیز موجود ہی نہیں اس کی بے کیسے ہو؟ اگر ایسی بے کوئی کرے گا تو اس کا نام سٹا ہے، جگار، گیمبلنگ۔ یہ گیمبلنگ ہے، سٹا ہے، جگار ہے، بے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں، 50-50 کا چانس ہے، اس کی بے بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ بکری کھڑی ہے ایک آدمی کی اور وہ گابھن ہے، اب وہ بیچتا ہے کہ دیکھو یہ میری بکری ہے گابھن، اس کا بچہ میں $10 میں بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بکری جو گابھن ہے اس میں 50-50 کا چانس ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے، اور اس کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے۔ 50% یہ چانس ہے اور 50% یہ چانس۔ پھر وہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ زندہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اور مرا ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو 50-50 کا چانس ہے، لہذا اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اسی طریقے پر جو چیز بالیقین موجود ہے دنیا میں لیکن میری ملکیت میں نہیں ہے تو میں اسے نہیں بیچ سکتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، مت بیچ تو اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے، یعنی تیری ملکیت میں نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب رکھی ہے، دیکھی ہوئی اس کے تعلقات دوستی ہے، اب گاہک آیا، اس نے کہا فلاں کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، بولو چاہیے؟ ہاں، سودا کر لیے۔ ابھی وہ کتاب کسی دوسرے کی ملکیت ہے، اس کے کتب خانے میں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے بیچ دیا اس امید پر کہ اسے بیچ کر وہاں سے لا کر دوں گا، یہ جائز نہیں۔ وہ کتاب تو بالیقین فلاں کتب خانے میں ہے مگر تیری ملکیت میں نہیں ہے، لہذا ابھی نہیں بیچ سکتا تو اسے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بیچ دیا اور پھر وہاں گیا کہ میں جا کر وہ کتاب لاؤں اور لا کر کے خرید کر لا کر دے دوں۔ وہاں پہنچا تو اس دکاندار نے کہا وہ تو بک گئی، اور ایک ہی نسخہ تھا، پاکستان سے آیا تھا۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی کتابیں آتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ 1-2 نسخے آتے ہیں۔ اب میں وہاں گیا کتب خانے میں لینے تو اس نے کہا بک گیا، اب میں کیا دوں گا اسے، کہاں سے لا کے دوں گا؟ اس لیے شریعت نے جو چیز، دیکھو یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو، آرڈر لینا یہ الگ چیز ہے، آرڈر لینا جائز ہے۔ یہ کتب خانے والا ہے وہ آرڈر لیتا ہے، ایک لمبی سی فہرست آئی گی، یہ کتابیں آپ ہمیں بھیج دیجیے، یہ آرڈر لینا جائز ہے۔ آرڈر لینے کے بعد میں وہ جو دکاندار ہے وہ ادھر ادھر سے کتابیں جمع کر کے آرڈر سپلائی کرے گا، یہ آرڈر لینا جائز ہے۔ کیوں؟ آرڈر بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے۔ آرڈر فی الحال بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے کہ اتنی لمبی لسٹ آئی ہے، اس میں سے جتنی کتابیں مجھے ملیں گی وہ میں سپلائی کروں گا، اور وہ لینے کا پابند ہے۔ اس لسٹ سے باہر کی کوئی کتاب بھیجوں گا تو لینے کا پابند نہیں، کیوں؟ اس کا آرڈر اس نے نہیں دیا۔ اور اس لسٹ کے اندر کی کتاب میں اسے بھیجوں گا تو وہ لینے کا پابند ہے، میں بیچوں گا اور وہ خریدے گا، اور جو نہیں ملیں گی وہ میں کینسل کر دوں گا، کاٹ دوں گا۔ تو آرڈر الگ چیز ہے، وہ وعدے بے ہے، وہ بے نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو جائز نہیں، وہ بے جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اسے نہیں بیچ سکتے۔ جو چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں 50-50 کا چانس ہے، نہیں بیچ سکتے۔
جو چیز دنیا میں بال یقین موجود ہے مگر میری ملکیت میں نہیں ہے، نہیں بیچ سکتے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے.